اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بحث چل رہی تھی توحید صفاتی کی، ٹھیک؟ توحید صفاتی کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک سوال اٹھایا گیا، ایک سوال ذکر کیا گیا کہ خداوند متعال کی صفات کا اس کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیسا رابطہ ہے، کیسا تعلق ہے، ٹھیک؟ دوسرا سوال، خود جو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفتیں ہیں، ان صفتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رابطہ ہے مولانا؟ ایک مرتبہ صفات کا اس کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، دوسرے خود صفات کا دوسری صفات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، ٹھیک؟ پھر اس ضمن میں کیا ہے، وحدت کی تقسیم کو بیان کیا کہ وحدت کی دو قسمیں ہیں، وحدت مفہومی اور وحدت عینی و خارجی، ٹھیک مولانا؟ وحدت مفہومی کا مطلب یہ تھا کہ دو الگ الگ مفہوم ہوں لیکن دونوں مفہوم وحدت رکھتے ہوں، ٹھیک؟ دلالت دونوں کی ایک ہی پہ ہو، ٹھیک؟ جیسے کہا تھا وجود اور ہستی، جو مفہوم وجود کا ہے وہی مفہوم ہستی کا نہیں ہے، وجود کا مفہوم الگ ہے، ہستی کا مفہوم الگ ہے، لیکن یہ دونوں مفہوم کیا ہے مولانا؟ دلالت کے اعتبار سے عینیت رکھتے، جو وجود ہے وہی ہستی ہے، جو ہستی ہے وہی وجود، ٹھیک؟ اس کے بعد وحدت خارجی کو بیان کیا کہ وحدت خارجی وہاں پر ہوتی ہے جہاں دو الگ الگ مفہوم ہوں، مفاہیم ایک دوسرے کے ساتھ مغایرت رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے الگ ہوں، لیکن عالم خارج میں دونوں مفہوم کا مصداق ایک ہی ہو۔ جیسے مسلمانوں کی آسمانی کتاب، یہ ایک مفہوم ہو گیا، پیغمبر اسلام کا معجزہ جاوید، یہ ایک الگ مفہوم ہو گیا۔ مفہوم آپس میں کیا ہے، مغایرت رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دونوں مفہوم ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن عالم خارج میں یہ دونوں مفہوم مصداق واحد پہ دلالت کرتے ہیں۔ وہ مصداق واحد کیا ہے؟ قرآن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات کا اس کے ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہے مولانا؟ تغیر مفہومی رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ مفہوم کے اعتبار سے خدا کی ذات کا مفہوم الگ ہے، اس کی صفات کا مفہوم الگ ہے، لیکن مولانا وحدت خارجی رکھتے ہیں۔ یہ پورا خلاصہ تھا۔ صفات بھی ایسے ہی ہیں، بے نہیں، صفات بھی مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں، لیکن عالم خارج میں کیا ہے، ان کا مصداق ایک ہی ہے نا؟ وحدت خارجی رکھتے ہیں، ٹھیک؟ مفہوم میں تغیر رکھتے ہیں اور مولانا احسن چل، اس کے بعد اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے تین بنیادی باتیں بیان کی تھیں، جس میں پہلی بات یہ تھی جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کی ذات مفہوم کے اعتبار سے کیا مولانا؟ مغایر ہیں، یعنی الگ الگ ہیں، دونوں کے مفہوم مختلف ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، خدا کی ذات اور اس کے اوصاف ذاتی میں سے کیا ہے؟ وحدت و عینیت خارجی رکھتے ہیں، برقرار ہے، ٹھیک؟ مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں، ایک بات، لیکن خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں خدا کی ذات اور اوصاف۔ اب تیسرا مرحلہ جو تھا، تیسری چیز جو بیان کر رہے ہیں وہ
اوصاف کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رابطہ ہے؟ تو کہہ رہے اوصاف بھی ویسے ہی ذات کی طرح، جس طریقے سے ذات و صفات مفہوم میں مغایر ہیں لیکن خارج میں عینیت رکھتے ہیں، ایسے ہی اوصاف، ایسے خدا کی جو مختلف صفتیں ہیں وہ کیا ہیں مولانا؟ مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں ایک دوسرے کے، لیکن وحدت و عینیت خارجی رکھتے ہیں۔ یہاں تک خلاصہ تھا گزشتہ درس کا، آج یہ پڑھنا ہے۔ البتہ با اندکی دقت روشن می شود کہ اصل سوم از لوازم دومی است۔ یہ جو تین بنیادی باتیں بتائی ہیں، اس میں سے جو تیسری بات ہے کہ خدا کی مختلف اوصاف کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا نتیجہ بیان کیا، یہ اصل میں جو دوسری بنیادی بات تھی اس کا لازمہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے خدا کی ذات و اوصاف مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن کیا ہے؟ عالم خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں، ایسے ہی صفات ایک دوسرے کے ساتھ مفہوم میں الگ الگ ہیں لیکن خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں۔ یہ اسی کا لازمہ۔ بھائی جب ذات اور صفات مفہوم کے اعتبار سے مختلف لیکن عالم خارج میں وحدت اور عینیت، تو پھر صفات کا تو بے درجہ اولا ہوگا، اس میں تو سنخیت پائی جائے۔ وہاں کہاں ذات، کہاں صفات، یہاں تو خالی صفات ہی صفات ہیں۔ کیوں مولانا؟ ہاں، جب دو مختلف چیزیں الگ الگ، ٹھیک، ایک ذات اور ایک صفات، جب یہ مفہوم میں متغیر ہوں اور خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہوں، تو جہاں صرف صفات ہوں تو صفتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفہوم کے اعتبار سے اگر مغایر ہوگی تو عالم خارج میں وحدت اور عینیت رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی؟ یقینی طور پر رکھیں گی۔ تو یہ جو تیسری بنیادی بات ہے یہ اصل میں دوسری بنیادی بات کا لازمہ ہے۔ جہاں ذات و صفات مفہوم میں مغایر ہوں گے، خارج میں وحدت اور عینیت رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صفات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک، اور یہ بات بالکل بدیہیات میں سے ہے کہ اگر متعدد چیزیں ایک چیز کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں، مولانا اگر متعدد چیزیں کسی ایک چیز کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں، فرض اللہ کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے، اب مختلف دوسرے مفاہیم، مثلا رحیم، کریم، ٹھیک مولانا، سمیع، بصیر، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمام مفاہیم شیء واحد کے ساتھ کیا ہے، یا ذات واحد کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں، کیا رکھتی مولانا؟ وحدت۔ اگر مختلف اوصاف یا مختلف چیزیں اگر کسی ایک چیز کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں تو یہ خود آپس میں متحد ہوں گی تبھی تو وحدت رکھیں گی۔ اگر ان کا آپس میں اتحاد نہ ہو تو یہ شے واحد میں جمع کیا ہے مولانا؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب مختلف چیزیں، متعدد چیزیں کسی ایک چیز میں وحدت رکھتی ہیں تو یہ متعدد چیزیں خود آپس میں متحد ہوتی ہیں، وَإِلَّا اگر ان مختلف اور متعدد چیزوں کا آپس میں اتحاد نہ ہو تو شے واحد میں کیسے متحد ہو جائیں گی؟ کیوں مولانا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بالکل واضح چیز ہے بھائی، یہ بالکل بدیہی چیز ہے، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مختلف چیزیں، الگ الگ چیزیں
کسی ایک چیز میں آ کر کے متحد ہو جاتی ہیں، ٹھیک، تو یہ جو متعدد چیزیں جو آ کر کے کسی ایک چیز میں متحد ہوئی ہیں، وحدت برقرار ہوا، تو ان کا پہلے خود آپس میں ایک اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد تھا تبھی تو آ کے یہاں متحد ہوئے۔ اگر ان کا آپس میں اتحاد نہ ہوتا، یہ متعدد چیزیں اگر وحدت نہ رکھتی تو شیء واحد میں آ کر کے متحد نہ ہوتی۔ وہی کریں کہ یہ جو مختلف اوصاف پروردگار ہیں، اگر اوصاف پروردگار کیا ہے مولانا وحدت خارجی رکھتے ہیں، یعنی خدا کی ذات کے ساتھ مفہوم مختلف ہے لیکن کیا ہے خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں، تو یہ خود اوصاف آپس میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں، تبھی تو ایسا ہوا ہے، ویلا ہوتا نہیں۔ چلو سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، میں تو اب آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں بنابر این کریں البتہ باندگی دقت روشن بھی شود کریں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ فرمائیں تو آپ کے لیے یہ بات واضح اور روشن ہو جائے کہ اصل سوم از لوازم دومی است، کہ یہ جو تیسری بنیادی بات کی گئی یہ اصل میں دوسری بنیادی بات کا لازمہ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ تیسری بات دوسری بات میں اس کے ساتھ ہی ہے، جہاں دوسری ہوگی وہاں یہ تیسری خود بخود ہوگی، لیکن انہوں نے الگ سے بیان کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ دوسرے والے اصول اور دوسرے والی بنیادی بات میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ جو تیسری بات تھی اوصاف کا آپس میں کس طریقے کا رابطہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تیسری بات یہ دوسری بات کا لازمہ ہے، جب ذات و صفات کیا ہے باوجود ہے کہ مفہوم میں ایک دوسرے کے مغایر ہیں لیکن خارج میں وحدت اور عینیت رکھتے ہیں، تو صفتیں عالم خارج میں وحدت اور عینیت کیوں نہیں رکھیں گی؟ یہ تو اس کا لازمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی کریں گے زیرا کیونکہ بدیہی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر امور متعددی کہ اگر متعدد اور مختلف امور با یک شے ایک شے کے ساتھ وحدت داشتے باشند متحد ہوں، مختلف اور متعدد چیزیں ہیں جو کسی ایک چیز کے ساتھ کیا ہو گئی ہیں مولانا متحد ہو گئی ہیں، ایک ہو گئی ہیں، تو بین ان امور نیز وحدت برقرار ہے۔ تو یہ جو متعدد اور مختلف چیزیں تھیں ان کا آپس میں بھی اتحاد اور ان کا آپس میں بھی آپ کو وحدت برقرار ملے گی۔ اگر ان مختلف اور متعدد چیزوں میں وحدت نہ ہوتی تو ایک دوسری شے کے ساتھ آ کر کے متحد نہ ہوتی، ٹکراتی۔ بھئی یہ یہاں متحد نہیں تھی تو وہاں کیسے متحد ہو گئی بھئی؟ ٹھیک، تو کہہ رہے بین آن امور نیز وحدت وہ ممکن نیست، یہ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ چند شے کی ایک شے واحدی مغائر اند، کہ چند چیزیں کہ جو کسی ایک چیز کے ساتھ مغائر ہوں خود با یک دیگر عینیت داشتے باشند، وہ آپس میں عینیت رکھتے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر چند چیزیں آپس میں اتحاد رکھتی ہیں تبھی کسی دوسری چیز کے ساتھ متحد ہو سکتی ہیں۔ اگر مختلف چیزوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، مختلف چیزیں متعدد چیزیں آپس میں مغائر ہوں گی، ٹھیک، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی، تو وہ کیا ہے مولانا آپس میں عینیت کیسے رکھیں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عینیت رکھنے کے لیے آپس میں متحد ہونا ضروری، وحدت لازم ہے، وحدت کے بغیر عینیت ثابت نہیں ہوگی۔ چلے بہر صورت بنابر این لہذا لازم آشکار عینیت ذات با اوصاف کریں کہ جب
خدا کی ذات کا اس کے اوصاف کے ساتھ عینیت کا لازمہ ظاہر ہو گیا. جب آپ سمجھ گئے کہ یہ لازم ہے، کیا ہے مولانا؟ خدا کی ذات کا اس کی اوصاف کے ساتھ کیا ہے؟ عینیت، وحدت. یہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ ہے. لازم آشکار عینیت ذات با اوصاف، عینیت کے آشکار ہو جانے کا لازمہ خدا کی ذات کا اس کے اوصاف کے ساتھ آنس کے بین خود اوصاف نیز عینیت برقرار باشد. اس کا لازمہ یہ ہے کہ خود اوصاف کے درمیان عینیت کا برقرار ہونا ضروری ہے. اگر خدا کے اوصاف اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں تو اس عینیت کا لازمہ یہ ہے کہ اوصاف بھی ایک دوسرے کے ساتھ عینیت رکھتے ہوں بائن حال. لیکن اس کے باوجود می تمان بے منظور تاکید بیشتر اصل سوم را بے صورت جداگانے مطرح کر. اب یہاں تک لانے کے بعد اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے یہ آخری لائن ہے یہ کسی اشکال مقدر کا جواب ہے. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تیسری اساس دوسری اساس کا لازمہ ہے تو تیسری اساس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو دوسرے کے ضمن میں خود ہی بیان ہو گیا تھا. جب لازمہ ہی ہے اس کا تو مولانا ہے نا، ملزوم ہمیشہ لازم کے ساتھ، لازم ہمیشہ ملزوم کے ساتھ ہوتا ہے. جب تیسری اساس اور تیسری بنیادی بات دوسری کا لازمہ ہی ہے تو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دوسرے کے ضمن میں خود بخود بیان ہوگی. کا تاکید کے لیے باوجود ہے کہ اصل سوم اصل دوم کا لازمہ ہے، لیکن ہم اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے اس اصل کو جو اصل سوم ہے الگ سے بیان کر رہے ہیں. پہلے اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت خالی بخاطر تاکید. ٹھیک مولانا؟ بائن حال باوجود ہے کہ اوصاف کا آپس میں کیا ہے؟ اتحاد ہے، عینیت رکھتے ہیں. می توان بے منظور تاکید بیشتر، اور زیادہ تاکید کی نیت سے اصل سوم را جو تیسری بنیادی بات ہے اس کو بے صورت جداگانے علیحدہ اور الگ سے مطرح کر بیان کریں. البتہ در نظر برخی اندیش مندان، البتہ بعض علماء کی نظر میں، بعض علماء کی نگاہ میں توحید صفاتی کا مطلب ہے اعتقاد بنفی ہر گونے ترکیب از ذات خداوند. کہ توحید صفاتی یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند متعال کی ذات ہر طرح کی ترکیب سے منزہ ہے اور پاک ہے. اور یہ ہو گیا توحید صفاتی. آپ خدا کے لیے ایسی صفات کے قائل ہو جائیں کہ جس میں کسی طریقے کی کوئی ترکیب لازم نہ آئے. ختم. البتہ در نظر برقی اندیش مندان، البتہ بعض علماء کی نظر میں توحید صفاتی اعتقاد میں نفی ہر گونے ترکیب از ذات خداوند، خداوند متعال کی ذات سے ہر قسم کی ترکیب کی نفی کا اعتقاد رکھنا ہے. یہ بھی آ جائے گا اسی میں توحید صفاتی میں. بعض علماء نے یہ کہا کہ توحید صفاتی کا حصہ ہے، توحید صفاتی میں شامل ہے کہ ہم خدا کی ذات سے ہر طرح کی ترکیب کی نفی کا اعتقاد رکھیں. چلیں اب یہاں سے توحید ادلہ توحید صفاتی، اب دلیلیں توحید صفاتی کی دلیلیں کل انشاءاللہ پڑھیں گے.